اب یہ مقدمہ بن گیا ڈاکٹر صاحب. اب بات یہ ہے کہ 11 ائمہ اہل بیت کا تذکرہ ہوا, قرآن و حدیث کیا چاہتا ہے وہ پتہ چل گیا, ٹھیک بنیادی ظاہر ہے ابھی تو ڈیٹیلنگ اس کی نہیں ہو سکتی, لیکن اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کردار جس کا تقاضا قرآن و حدیث نے کیا ہے, ائمہ اہل بیت میں یہ کردار کس حد تک نظر آتا ہے؟ یہ بڑی اہم ترین بات ہے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, اگر ہم ائمہ اہل بیت اطہار کے ناموں پہ غور کریں اور ان کے القابات پہ غور کریں تو یہ ساری چیزیں ہمیں مختلف انداز سے نظر آتی ہیں. نبی پاک علیہ تحیت و ثنا سے یہ جو فیضان آگے بڑھا, اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد اور آپ کا جو لقب ہے وہ مصطفیٰ. اب ذرا آگے چلیے تو جو پہلے امام مولا کائنات شیر خدا کی ذات گرامی, نام تو علی ہے لیکن لقب آپ کا مرتضیٰ ہے. اور اب جو دوسرے امام حضرت امام حسن, نام حسن ہے, لقب مجتبی ہے. اب ذرا یہاں دیکھیے نا, جب ہم نام دیکھتے ہیں جس طرح قبلہ پیر صاحب نے اشارہ کیا, کبھی محمد ہے, کبھی علی ہے, پھر محمد ہے, پھر علی ہے, لیکن القابات میں دیکھیں تو کہیں مصطفیٰ ہے, کہیں مرتضیٰ ہے, کہیں مجتبی ہے. اب مصطفیٰ کا معنی بھی چنا ہوا, منتخب شدہ. مرتضیٰ کا معنی بھی جو اللہ کی رضا سے منتخب ہو جائے. مجتبی کا معنی بھی یہی ہے. تو یہ القابات اس اعتبار سے ہمیں مختلف نظر آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام تو سید الشہداء ہو گئے, اس پہ تو بحث کی اب ضرورت ہی کوئی نہیں رہ گی. لیکن ذرا آگے دیکھیے, حضرت امام علی جن کا لقب زین العابدین ہے, زین العابدین لقب یہ بتا رہا ہے کہ امت اگر ان سے وابستہ ہو جائے تو اسے بھی عبادت کی زینت کو اختیار کرنا ہوگا. کبھی زین العابدین زمانہ انہیں کہتا ہے, کبھی سید الساجدین انہیں کہتا ہے. سید الساجدین بھی ہیں, زین العابدین بھی ہیں. جن حالات میں آپ نے امامت سنبھال کر امت کی اصلاح کی ہے, کنتم خیر امت عملی صورت میں بتایا ہے کہ وہ کون ہوتا ہے. پھر آپ کے جو لخت جگر ہیں حضرت امام محمد جنہیں باقر العلوم آپ نے بھی کہا. اب باقر العلوم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے علوم کو اتنی وسعت دی ہے کہ اہل بیت اطہار کا نام جو وارث نبی ہونے کے اعتبار سے, علوم میں وارث نبی ہونے کے اعتبار سے ہے, وہ امام باقر پہ آ کے اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن اصل نام آپ کا محمد ہے, لیکن آپ کا جو لقب ہے وہ باقر العلوم ہے. پھر امام جعفر, نام جعفر ہے, لقب صادق ہے. اب دیکھیں نا, وہ لقب بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہو اس کے اندر بھی وہی صداقت ہونی چاہیے جو جعفر صادق کے اندر ہے. یہ صرف نام لینے سے بات نہیں بنے گی, صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوگا, آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوگا. امام جعفر صادق کی ذات کو دیکھنا ہوگا. پھر آپ کے لخت جگر حضرت امام موسیٰ کاظم, ان کے لقب میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا جنید بھائی, ذرا غور کیجئے کہ ان ائمہ نے اپنے ادوار میں جتنی مشکلات کو برداشت کیا, کاظم اسے کہتے ہیں کہ جو حد درجہ تحمل کرنے والا ہو, برداشت کرنے والا ہو, جتنے مصائب ہیں انہیں صرف اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے, زمانے کے سامنے ان کا کوئی شکوہ نہ کرے. آج اہل بیت اطہار سے محبت کا دم بھرنے والوں کو بھی کاظم بننا ہوگا, مشکلات کو برداشت کرنا ہوگا, جو حضرت امام موسیٰ کاظم نے کر کے دکھایا. پھر آپ کے لخت جگر حضرت علی, ان کا لقب رضا ہے, نام تو علی ہے. اب دیکھیں وہ تو رضا بن کے آئے, تو کہیں رضا ہے, کہیں صداقت ہے, کہیں علم ہے, کہیں اللہ رب العزت نے کسی کو منتخب فرما لیا ہے, کسی کو مجتبی کہہ دیا, کسی کو مرتضیٰ کہہ دیا, کوئی زین العابدین ہو گیا. اب دیکھیے آپ کے جو لخت جگر ہیں حضرت امام علی رضا کے, ان کا نام تو محمد ہے, اب کہیں باپ علی ہے تو بیٹا محمد ہے, کہیں بیٹا محمد ہے تو باپ علی ہے. تو یہ علی اور محمد کا ہی ہمیں جو ہے نا یہاں منظر نظر آ رہا ہے ناموں میں, یہی محبت نظر آ رہی. جی حضرت امام محمد, نام محمد ہے لیکن لقب آپ کا تقی بھی ہے اور جواد بھی ہے. یعنی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کو بھی سخی ہونا چاہیے, جواد ہونا چاہیے. کوئی بخیل محب اہل بیت نہیں ہو سکتا, اہل بیت کی بارگاہ میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو بخیل ہو اور کنجوس ہو, زیادہ جواد ہونا چاہیے. آپ کے لخت جگر نام علی ہے لیکن لقب آپ کا نقی ہے. جو بخاری سادات کے جد ہیں انہیں بھی اپنی ذات میں نقاہت کو پیدا کرنا ہوگا. نقاہت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پاکیزہ ہونا ہوگا, اپنے آپ کو مطہر کرنا ہوگا. اور لقب آپ کا ہادی ہے, ہادی بھی آپ کا لقب ہے, نقی بھی آپ کا لقب ہے. اور پھر آپ کے لخت جگر حضرت امام حسن عسکری, آپ کے القابات کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو بڑا اہم ایک لقب جو سامنے وہ ہے, آپ صامت ہیں, یعنی عموماً آپ خاموش رہتے تھے, زیادہ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے. اور امام مہدی جو تشریف لائیں گے وہ تو ہے ہی مہدی. یہاں رکے نا, یہاں رکے ذرا سا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلامان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اپنی زبانوں پر بھی کنٹرول رکھنا ہوگا. بات یہ ہے
بالکل اس گوشت کے ٹکڑے پہ کنٹرول رکھنا ہوگا. بالکل کنٹرول ہونا چاہیے, پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے. اس کے علاوہ صداقت نہیں اچھا, اس کا مطلب یہاں نماز بھی نظر آ رہی ہے, یہاں صدقہ بھی نظر آ رہا ہے, یہاں سخاوت بھی نظر آ رہی ہے, یہاں شکر بھی ہے, یہاں صبر بھی ہے, یہاں علم بھی ہے, یعنی سب کچھ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, مطلب وہ جو ہر پوری چیز اللہ نے عطا ہے نا, وہ پوری عملی تفصیل نظر آ رہی ہے.